سلطان قطبالدین ایبک جو ایک غلام تھے لیکن وقت نے انہیں غلامی سے نکال کر برِ صغیر کا پہلا مسلمان فرما روا بنا دیا۔ سلطان قطبالدین ایبک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ انہیں قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز کوفی نے خرید لیا اور ان کی پرورش اپنی اولاد کی طرح کی۔ انہوں نے بہت جلد قرآن پاک حفظ کر لیا اور عربی اور فارسی پر عبور حاصل کر لیا۔ قرآن پاک سے انہیں اس قدر محبت تھی کہ وہ لوگوں میں قرآن خواں کے نام سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ قطبالدین نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور دیگر جنگی فنون بھی سیکھے۔ قاضی فخر الدین کی موت کے بعد قطبالدین کو ایک بار پھر آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ صاحب علم ہونے کے باوجود ان کا شمار اب بھی غلاموں میں ہوتا تھا اور یوں ایک بار پھر انہیں غلام بنا کر سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ خریدار سوداگر نے اور غلام ساتھ لیے اور غور کے علاقے میں جا پہنچا جو کہ افغانستان میں شامل ہے۔ وہاں سلطان شہاب الدین غوری کی حکمرانی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے بہت سے غلام خریدے۔ قطبالدین ایبک کا رنگ و روپ تو متاثر کرنے والا تھا لیکن علم کا جو نور ان کے پاس تھا وہ انہیں دیگر غلاموں میں ممتاز کر رہا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک بڑی رقم کے عوض انہیں خرید لیا اور یوں ان کی زندگی کا ایک تیسرا دور شروع ہوا۔ سلطان قطبالدین ایبک کو ایبک کیوں کہتے تھے؟ اس بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ قطبالدین ایبک کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے لوگ انہیں ایبک شل کہنے لگے۔ ایبک ترکی زبان میں انگلی کو کہتے ہیں جبکہ شل سے مراد سوکھا ہوا کمزور ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کی انگلی کمزور ہو۔ بعض دیگر تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ایبک دراصل ایک ترک قبیلے کا نام ہے۔ یہ مرکب لفظ ہے، یعنی کہ اے اور بک۔ اے ترک زبان میں چاند کو کہا جاتا ہے جبکہ بک سے مراد خان یا سردار ہے۔ اس دور کے کئی ایک ترک امیروں کے نام کے آخر میں ایبک آتا تھا، مثلا بہاؤالدین ایبک، جبکہ ترکستان میں یہ لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قطبالدین ایبک کو جو صلاحیتیں عطا کی تھیں وہ زیادہ دیر پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ایک بار سلطان شہاب الدین نے ایک جشن کے موقع پر اپنے غلاموں کو انعامات سے نوازا۔ قطبالدین ایبک کو بھی ان کے حصے کی رقم ملی لیکن انہوں نے اسی وقت وہ رقم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ جلد ان کی یہ سخاوت سلطان شہاب الدین غوری تک جا پہنچی۔ سلطان شہاب الدین غوری ان کی سخاوت سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے قطبالدین ایبک کو اپنے دربار میں خصوصی جگہ دی۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں مطبخ کا نگران اور پھر استبل کا نگران بنا دیا گیا اور جلد انہوں نے فوج میں بھی اپنا مقام بنا لیا۔ قطبالدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف ان کے دشمنوں سے جس بے خوفی اور بہادری سے جنگیں لڑیں وہ بے مثال تھی۔ ان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور بہادری کو دیکھتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری نے انہیں اپنی فوج کے ہر اول دستے کا سالار بنا دیا۔ شہاب الدین غوری کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایک بار دربار میں کسی نے سلطان سے اس بات کا افسوس کیا تو سلطان نے بے پرواہی سے کہا کہ باقی حکمرانوں کے ایک یا دو بیٹے ہوں گے لیکن میرے ہزاروں بیٹے ہیں جو میرے بعد میری سلطنت کے وارث ہوں گے۔ سلطان شہاب الدین غوری کا اشارہ اپنے ہزاروں غلاموں کی جانب تھا۔ یہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ اس نے غلاموں کے ساتھ رکھا جانے والا ظالمانہ سلوک ختم کیا اور غلاموں کو اتنی عزت دی کہ وہ ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری کی بات سچ ثابت ہوئی اور ان کی وفات کے بعد ان کے غلاموں نے سندھ اور گجرات سے بنگال اور آسام تک اسلام کا پرچم لہرایا اور ایک وسیع علاقے پر حکومت کی اور خاندان غلامہ کے نام سے تاریخ کا ایک درخشندہ باب بن گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے جب غزنی میں اپنا اقتدار مستحکم کیا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ سندھ کے علاقے میں بے دین عناصر نے بہت تباہی مچا رکھی ہے جن کے اثرات خود غور تک محسوس کیے جاتے تھے۔ سلطان شہاب الدین نے ان بے دین عناصر کے خلاف جہاد کرنا ضروری سمجھا۔ آپ نے 871 ہجری 1175 عیسوی میں ہندوستان پر پہلا حملہ کیا اور اچ اور ملتان پر قبضہ کر لیا۔ 1199 میں پشاور فتح کیا اور اس سے اگلے سال میں پورے سندھ پر سلطان شہاب الدین غوری کا قبضہ ہو گیا۔ شہاب الدین غوری نے 1192 میں بٹھنڈا پر قبضہ کر لیا۔ 1192 میں انہوں نے اجمیر، کوہرام اور سمانہ کے علاقے فتح کیے۔ ان تمام جنگوں میں سلطان قطب الدین ایبک بھی شامل تھے۔ ان فتوحات کے بعد سلطان شہاب الدین نے قطب الدین ایبک کو کوہرام کا حاکم بنایا اور ہندوستان میں اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا اور خود واپس غزنی چلے گئے۔ قطب الدین ایبک نہایت اعلیٰ سالار ثابت ہوئے۔ انہوں نے اسی سال دلی پر حملہ کیا اور اسے پرتھوی راج اور کھانڈے رائے کے رشتہ داروں سے چھین لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد دلی کی سڑکوں پر اسلامی فوج پیش قدمی کرنے لگی۔ 1193 میں قطب الدین ایبک قلعہ کول علی گڑھ فتح کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دلی کو دارالحکومت بنا کر اسلامی قوانین نافذ کر دیے۔ شہاب الدین غوری نے 1190 میں پھر ہندوستان تشریف لائے۔ انہوں نے کنوج کا راستہ اختیار کیا تھا۔ کنوج اور بنارس کا راجہ جے چند بڑی فوج لے کر آیا۔ اس فوج میں 3000 ہاتھی بھی تھے۔
قطب الدین 50,000 کی فوج لے کر سلطان شہاب الدین کی مدد کو پہنچے۔ سلطان نے اپنے لائق سالار کا ماتھا چوما اور ہر اول دستے کے طور پر انہیں روانہ کیا۔ راجہ جے چند نے بدایوں، اودھ اور بہار کے راجاؤں سے فوج اکٹھی کر لی تھی۔ اٹاوا سے شمال میں جندواڑہ کے مقام پر جے چند کی فوج جمع ہو گئی۔ قطب الدین نے تیزی سے پیش قدمی کی اور سلطان شہاب الدین غوری کے مرکزی لشکر کے پہنچنے سے پہلے کہ ہندو راجہ پر حملہ کر دیا، اور اس لڑائی میں ہندو فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ قطب الدین ایبک ایک ماہر تیر انداز تھے۔ آپ نے راجہ جے چند کا نشانہ لے کر جو تیر چلایا وہ سیدھا جا کر راجہ کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ راجہ الٹ کر ہاتھی سے گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی فوج میں افراتفری پھیل گئی اور ہندو بھاگنے لگے۔ ہندو فوج کے ہاتھی حواس باختہ ہو کر اپنے ہی سپاہیوں کو کچلنے لگے۔ جنگ کے بعد جے چند کی لاش کو ڈھونڈا گیا۔ اس کی شناخت اس طرح کی گئی کہ اس کے دانت سونے کی کیلوں اور تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں فتح کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت میں 300 ہاتھی ملے۔ ان میں سے ایک سفید ہاتھی بہت خوبصورت تھا۔ قطب الدین نے یہ ہاتھی سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت پہ پیش کیا۔ سلطان نے وہ ہاتھی قطب الدین کو تحفے میں دے دیا، اور وہ ہاتھی سلطان قطب الدین ایبک کے پاس ہی رہا اور ان کی وفات کے چند روز بعد چل بسا۔ شہاب الدین غوری نے راجہ جے چند کی اس شکست کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کنوج، بنارس اور پھر گوالیار اور بدایوں کے علاقے فتح کر لیے۔ یوں شمالی ہند کا ایک بڑا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ 1193 میں قطب الدین نے گجرات پر حملہ کیا اور انلہوارہ مغربی راجپوتانے پر بھی 593 میں فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سلطان نے کالنجر اور رتھمبور کے مشہور قلعے فتح کیے، پھر کالپی کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اسی دوران قطب الدین کے ایک لائق ماتحت نے بختیار الدین خلجی نے بہار اور بنگال کو فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد آسام کے راجہ نے اطاعت قبول کر لی۔ مسلمان اس دوران تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ ان کی اس کوششوں سے 2 قوموں کوچ اور میچ کے سردار مسلمان ہو گئے۔ 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں سلطان شہاب الدین غوری کو خبر ملی کہ دریائے سندھ سے سوالک میں کھوکھر قوم نے بڑی شورش برپا کر رکھی ہے۔ کھوکھروں کی وجہ سے پشاور اور نواح کے مسلمانوں کا جینا محال ہو گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے فوج جمع کی اور قطب الدین ایبک اور ایک اور غلام شمس الدین التمش کی مدد سے کھوکھروں پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ جاری ہی تھی کہ کھوکھروں نے ایک مسلمان کو قیدی بنا لیا اور اس مسلمان قیدی سے وہ بے حد متاثر ہوئے اور کھوکھروں کا سردار اسلام لے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 4 لاکھ کھوکھر مسلمان ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین غوری 1206 میں لاہور آئے۔ انہوں نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا جس میں انہوں نے قطب الدین ایبک کو ملک کا خطاب دیا۔ یہ خطاب صرف شاہی خاندان کے افراد ہی کو دیا جاتا تھا۔ تقریب سے واپسی پر جہلم کے ایک نواح میں دمیق کے مقام پر انہیں ایک فرقے نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد غزنی کی حکومت محمود بن غیاث الدین کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے قطب الدین ایبک کو خط لکھا کہ اب وہ ہندوستان کا انتظام سنبھال لیں۔ ذی القعدہ 602 ہجری 19 جون 1206 کو قطب الدین ایبک لاہور کے نواح میں دادموا کے مقام پر پہنچے۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی لاہور کے شہریوں کو سلطان کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہیں یہ بھی خبر مل گئی کہ سلطان قطب الدین ہندوستان کی حکومت کا اعلان کرنے والے ہیں، تو عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر شخص سلطان کی آمد کی تیاریوں میں لگ گیا۔ ان میں غیر مسلم بھی جوش و خروش سے حصہ لے رہے تھے، حالانکہ یہ جون کا مہینہ تھا اور سخت گرمی تھی۔ 18 ذی القعدہ 602 ہجری 26 جون 1206 کو قطب الدین لاہور میں داخل ہوئے۔ اگلے دن قطب الدین پورے ہندوستان کے سلطان بن گئے۔ قطب الدین ایبک کو چوگان پولو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اس کھیل میں شاہ سواری پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ لاہور میں ایک وسیع میدان چوگان کے لیے وقف تھا۔ میدان میں کئی عربی، ترکی اور مقامی گھوڑے مخصوص تھے۔ 1210 میں قطب الدین ایبک چوگان کھیل رہے تھے کہ وہ اچانک گھوڑے سے گر پڑے، اور وہ اس زاویے سے گرے کہ گھوڑے کی زین کا اگلا فولادی حصہ ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہ زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکے، اور یوں برے صغیر ایک متقی اور لائق حکمران سے محروم ہو گیا۔ قطب الدین ایبک کو لاہور ہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے بعد آنے والے حکمران شمس الدین التمش نے ان کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ مغلوں کے دور حکومت میں جب شہر کی توسیع ہوئی وہ محلہ قطب غوری کہلانے لگا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں مقبرے اور اس سے متصل دیواروں کو تباہ کر دیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد قطب الدین ایبک کے مزار کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ آج بھی قطب الدین ایبک کا مزار لاہور کے انارکلی بازار میں موجود ہے، جہاں مسلمان اس عظیم حکمران کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔